إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے، ہر نفس کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، ان تمام باتوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یعنی مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اسے یہ سوچنا چاہیے، اسے یہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر موت آ گئی، آخرت اگر آ گئی تو کم سے کم اس کو اتنی فکر تو ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے
کہ اس نے نام اعمال میں اپنے اعمال صالحہ کا اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، یہ فکر، یہ سوچ، یہ تڑپ ہر مسلمان مومن مرد اور مومنہ عورت کو ہونی چاہیے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو لفظ آیا ہے عربی زبان میں لفظ غد یعنی آنے والے کل کے لیے غد کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو مفسرین اس آیت کریمہ کے سلسلے میں جو لکھتے ہیں اس سے کئی مسائل انہوں نے مستنبط کیا ہے۔ ان میں سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین یہ کہنے کے بجائے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو آخرت کو لفظ غد سے کل سے تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، ویسے ہی اس دنیا کے بعد آخرت کا آنا بھی یقینی ہے۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح سے آج کے بعد یعنی آج کے دن سے کل کا دن جتنا قریب ہے، ویسے ہی دنیا کے بعد آخرت بھی اتنا قریب ہے۔ اور تیسری بات جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو آج کہہ کر کے اور آخرت کو کل کہہ کر کے دنیا کے اختصار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی جو ایک انسان اس دنیا سے گزار کر کے 70 اور 80 سال کی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب پیش ہوگا اور احکم الحاکمین اس وقت جب سوال کرے گا، اللہ رب العالمین جب پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار کر آئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے کتنے سال کی زندگی گزاری، تو جو شخص اس دنیا کے اندر 70 سال 80 سال بھی گزار کر کے جائے گا تو وہ اللہ رب العالمین کو جو جواب دے گا، جو اللہ رب العالمین سے جو کہے گا، اللہ رب العالمین نے وہ بات قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں دنیا کے اندر ایک دن گزار کر آیا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں۔ یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر 60 سالہ 70 سال زندگی گزار کر جائے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر ایک دن گزارا ہے یا دن کا کہ کچھ حصہ گزارا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کی اس آیت کریمہ کے اندر جو کہہ کر کے دنیا کے اختصار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتاری گئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو چپکے چپکے دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو علل اعلان کھلے عام لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام دنیا والوں کے سامنے علل اعلان پیش کرنا ہے۔ اب چپکے چپکے آپ کو اس تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے۔ مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور مکہ والے پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے تو آپ نے مکہ والوں سے کیا کہا دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو، میں چوٹی پر کھڑا ہوں تو مجھے دونوں طرف کا حصہ نظر آ رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے کا حصہ بھی نظر آ رہا ہے اور سامنے کا بھی حصہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو تم لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو تو تمہیں صرف ایک راستہ نظر آ
رہا ہے, دوسرا نظر نہیں آ رہا ہے, تو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو مجھے نظر آ رہا ہے تم کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ مکہ والے جو پہاڑ کے دامن میں وہاں کھڑے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لشکر پیچھے چھپا ہوا ہے جو مجھ پر حملہ کرنے والا ہے, تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ہم آپ کی بات مان لیں گے, اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے, آپ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے جو یہ بات کہہ رہے تھے, یہ حقیقت نہیں تھا, نہ وہاں پر کوئی لشکر چھپا ہوا تھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یہ پیغام دینا چاہتے تھے, لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے میری, جس طرح سے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں تو مجھے دونوں طرف کا حصہ نظر آ رہا ہے, اور تم یہاں نیچے کھڑے ہو تو تمہیں ایک طرف کا حصہ نظر آ رہا ہے, تو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے میری ایک نگاہ اگر دنیا پر ہے تو دوسری نگاہ میری آخرت پر ہے, اور تمہاری نظر صرف اور صرف دنیا کی طرف ہے. میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور میں آخرت کے اس خطرات کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ خطرہ تمہارے سامنے آنے والا ہے, ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہوگا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ ہر شخص کو وہاں اس راستے سے گزرنا ہے, اس پلسراج سے گزرنا ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے حتمی فیصلہ آ چکا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یہ پیغام دے رہے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کیا کر رہا ہے, اور اسے کرنا کیا ہے. یہ ساری باتیں اور یہ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے دی. اور دنیا کی حقیقت آپ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھی. صحابہ کرام دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال و جواب دینے کے تعلق سے جب سوچتے تھے, کتنی فکر ہوتی تھی, کتنی فکر ہوتی تھی, جبکہ وہ گناہوں سے بچتے تھے. دنیا کے اندر جو رہتے ہوئے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں وہ گناہوں سے بھی بچتے تھے, اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے یہاں عبادت کے معاملے میں وہ آگے رہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ صحابہ کے بارے میں دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وہ جماعت جو واحد جماعت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی. کوئی ایسی شخصیت دنیا کے اس کے علاوہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی نہیں ایسی شخصیت ہے. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی, جنت کی خوشخبری دے دی, اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دیا. اس کے باوجود صحابہ کرام کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو پیشی ہوگی اس سلسلے میں کتنی فکر کر رہے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے چہرے کو دیکھا, ان کے کپڑے کو دیکھا, اور ان کی حالت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تمہارا پراگندہ حالت, یہ چہرے کی کیفیت اور یہ کپڑا آخر تبدیل نظر آ رہا ہے, مجھے آخر کیا معاملہ ہے. معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں, دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حالت جو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے سوال کرنے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے, آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ میں وہ کروں, اور اس کی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے. جنت میں داخلہ کیسے ہوگا, عذاب قبر سے ہم کیسے بچیں گے, جہنم سے ہم کیسے بچیں گے, یہی فکر اور یہی طلب اور یہی سوچ لے کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں. صحابی رسول ہیں, جنت کی بشارت مل چکی ہے, اس کے باوجود یہ حالت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, کون ہے عمر بن خطاب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا, میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. لیکن ان کی حالت یہ ہے, وہ اتنا پریشان حال ہے, جنت کی بشارت مل چکی ہے, خوشخبری مل چکی ہے. ایک مرتبہ
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اور حذیفہ بن یمان کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں صرف اور صرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے. یعنی جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کو بتاتے تھے وہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں پتا چل رہا تھا. وہ صاحب و سر ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حذیفہ, تم تو صاحب و سر ہو, تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلا دی ہے کہ مدینہ میں منافقین کون کون ہیں. منافقین کی لسٹ, منافقین کی فہرست تمہارے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چپکے سے بتایا ہے, میں تمہارے پاس آیا ہوں, کان میں چپکے سے تم مجھ سے یہ کہہ دو کہ ان منافقین کی لسٹ میں کہیں عمر بن الخطاب کا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ حالت تھی, یہ کیفیت تھی صحابہ کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عمل کرنے کے باوجود, اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود, جنت کی خوشخبری ملنے کے باوجود یہ فکر تھی, یہ سوچ تھی اور یہ تڑپ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار ان میں نہ ہو جائے. یہ فکر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستا رہی تھی. جب ان کی وفات کا وقت آیا, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے عمر بن الخطاب, تمہارے لیے تو بشارت ہے, تمہارے لیے تو خوشخبری ہے, اس لیے کہ تم نے اپنے دور خلافت میں جو عدل و انصاف کیا ہے ویسا تا قیامت تک ویسی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. یہ آپ نے جو عدل و انصاف کیا ہے اپنے دور خلافت میں تو آپ کے لیے تو بشارت ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب کا کیا جواب تھا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ کیا کہہ رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ میں جب اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گا, اللہ رب العالمین جب مجھ سے سوال و جواب کرنا شروع کرے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اتنا کہہ دے کہ اے عمر بن الخطاب, تم نے اپنے دور خلافت میں جو کچھ کیا نہ تمہارے لیے اس میں کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی عذاب ہے, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر, یہی عمر بن خطاب ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, قاری تراویح پڑھانے والا شخص تراویح کی نماز پڑھا رہا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تلاوت کرنے والا سورہ طور کی ایک آیت, سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا, اور اس سورت کے اندر ایک آیت کریمہ جو ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ ان عذاب ربک لواقع, کہ یقیناً تمہارے رب کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے یہ آیت کریمہ ٹکرائی اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کے سلسلے میں جب انہوں نے سنا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے, ان کے دل میں یہ بات لگی, اتنا ڈر گئے اللہ رب العالمین کے عذاب کو سن کر کے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ بیمار پڑ گئے اور ان کی بیماری اس قدر تیزی سے بڑھی کہ وہ 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہے. صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر کو جایا کرتے تھے. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے تعلق سے کتنا فکر مند رہا کرتے تھے, کتنا سوچتے تھے, کتنی فکر کرتے تھے. اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہہ دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہلکی پھلکی غلطیاں نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اگر ہوئی یا جو کچھ ہوئی سب اللہ نے معاف کر دیا. لیکن اللہ کے نبی کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے, آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن داڑھی کے چند بال سفید نظر آ رہے ہیں, آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کہا آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں ہے پھر بھی داڑھی کے بال چند سفید نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود و اخواتھا, کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی سورہ ہود اور اسی طریقے سے سورۃ النبا اور اس طریقے سے سورۃ التکویر, یعنی قرآن مجید کی چند ایسی سورتوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کہا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے.
اب آخر ان صورتوں کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہو رہا ہے۔ آخر کون سی ایسی بات ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن مجید دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے ہیں، دنیا بھر کی غلطیاں کرتے ہیں، اٹک ٹک کر پڑھتے ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے صحیح سے، تو ہم سمجھیں گے کیا کہ قرآن مجید میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھ رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ اگر آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ ہود کے اندر، سورۃ النبا کے اندر، سورۃ التکویر کے اندر اللہ رب العالمین نے آخر کون سی ایسی باتیں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر ان قوموں کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو قومیں گناہ کرتی تھیں، یعنی وہ قومیں، چاہے قوم عاد کو لے لیجئے، قوم سمود کو لے لیجئے، قوم صالح کو لے لیجئے، قوم ابراہیم کو لے لیجئے، قوم لوط کو لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے حوالے سے جو گناہ کا کام کرتے تھے، جو گناہ کا کام کرتے تھے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے یا چھوٹے گناہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے نظر میں وہ گناہ انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے آج کے لوگ بھی، ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، بڑے سے بڑے گناہ ہم کر لیتے ہیں، اس کا تذکرہ ابھی میں کروں گا کہ بڑے سے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے بھی اگر کہہ دے اور وہ اللہ کے کتنا بڑا جرم کا کام ہے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا، ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد سورہ عنکبوت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے وس پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اللہ نے کہا ہم نے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کہا کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب سے دوچار کر کے، عذاب کے ذریعے سے انہیں ہلاک و برباد کر کے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ بذات خود یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ باتیں قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو پڑھ رہے ہیں، قوموں کی تباہی، قوموں کی ہلاکت، قوموں کی برائیاں، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور اتنی فکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ وہ ساری باتوں کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ وہ نبی ہے، رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھولا جائے گا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے جنت میں داخلہ اگر کسی شخصیت کا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں اور اسی طریقے سے آخرت کی خوفناکی کا منظر اور وہ حالت و کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں اور اتنا فکر مند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گھبراہٹ ہے کہ حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ حالت نبی کی ہے۔ آج ہمارے بارے میں تو ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، ہماری کیا حالت ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر پیدا کیجئے اپنے بارے میں اور آنے والے کل کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہر شخص کو فکر ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ نیکیاں کر لیتا ہے، چھوٹی موٹی نیکیاں کر لیا، حج کر لیا یا عمرہ کر لیا یا چند وقت کی نماز آ کر کے پڑھ لیا، جمعہ کے اندر آ کر کے حاضری دے دیا، اور پھر یہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں نے تو حق ادا کر دیا، میں نے تو حق ادا کر دیا کہ ہم نے جمعہ کے اندر حاضری دے دی ہے، جمعہ کی نماز میں ہم شامل ہو چکے ہیں، ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ہمارے پاس پیسہ ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیے، صدقہ و خیرات کر دیے۔ ایک انسان یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ ہم نے تو اتنا کام کر دیا، اب تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم نے اتنا کام کر دیا ہے، اتنی نمازیں پڑھ لی ہے، اتنا روزہ رکھ لیا ہے، اب تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد ان کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی، اتنی لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کے لیے اتنا لمبی دعا نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر اتنی لمبی دعا کی کہ اس سے پہلے آپ نے کسی صحابی کے لیے یا کسی شخص کے لیے اتنی لمبی دعا نہیں کی، آخر کیا معاملہ ہے؟ جبکہ آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ اب وہ کیا فضیلت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے بارے میں جو صحابہ کو بتلایا تھا ان کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہوئی تحرک لہ العرش، تو اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا تھا، حرکت میں آ گیا تھا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جب فرشتے نکال کر کے لے جانے لگے فتحت لہو ابواب السماء، اللہ رب العالمین نے ان کے روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز جنازہ کا وقت آیا، روایت کے اندر آتا ہے وَشَهِدَ لَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ کہ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا کہ جنہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبرستان لے جانے کی باری آئی، ان کے چارپائی اٹھانے کا وقت آیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ لہیم و شہیم یعنی کافی موٹے اور تندرست تھے۔ تو صحابہ کرام میں وہ لوگ آگے آئے جو تندرست تھے اور انہوں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ تو موٹے ہیں، تندرست ہیں، تو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو تندرست ہو، ہٹے کٹے ہو، تاکہ ان کی چارپائی کو اچھی طرح سے اٹھا سکے۔ جب وہ لوگ آگے آئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کو اٹھا کر کے جب وہ کاندھا دینے لگے تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس چارپائی پر کوئی ہے ہی نہیں، اتنا ہلکا پن ان کو لگا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد کا وزن کہاں گیا، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس چارپائی پہ کوئی لیٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا ہے لیکن حقیقتاً انہوں فرشتوں نے انہیں اٹھا رکھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک صحابی جس کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ روح نکلنے پر عرش کانپ رہا ہے اور روح کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، فرشتوں کا حضور ہو رہا ہے، فرشتے کاندھا دے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اعتراض یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جب ایک صحابی کی اتنی فضیلت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی بتا رہے ہیں تو آخر کیا ضرورت تھی، آخر کیا وجہ تھی کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو رہ کر کے لمبی دعا کر رہے تھے؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے، یہ اعتراض آ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی سوچا کہ آخر کیا معاملہ ہے، ایک طرف تو فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے اور دوسری طرف دعائے مغفرت بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ سوال جب صحابہ کے ذہن میں آیا تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ کو جیسے ہی قبر کے اندر لٹایا گیا قضایت علیہ قبر تنگ ہو گئی، اور قبر اس قدر تنگ ہوئی حتی شارک الشعر کہ ان کے جسم کا معاملہ ایسے ہی ہو گیا جیسے سر کا بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ میرے دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کشادہ کر دیا۔ اب آپ سوچئے، روایت بالکل صحیح ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کی فضیلت بھی بتا رہے، اب ایسا بھی ممکن ہے، شارحین حدیث نے جس حدیث کا مطلب لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان اگر دنیا میں رہتے ہوئے کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ملے گی اللہ رب العالمین کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے ایک انسان کو ہمیشہ عبادتیں بھی کرنا ہے اور گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اور دوسرا
شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس واقعے کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنی عبادتوں پر اترانا نہیں چاہیے کہ چند عبادتیں تم نے کر لی تو تمہاری قبر کے اندر مغفرت ہو جائے گی یا قبر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے گی. یا ایسا بھی شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس صحابی سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ انسان تھے, کوئی ہلکی پھلکی غلطیاں ہو گئی ہو, کوئی ہلکی پھلکی خطا ہو گئی ہو, اس کا احساس ہونے نہ ہوا ہو, تو اللہ رب العالمین اس طرح کا منظر دکھا کر کے یہ بتلانا چاہتا ہو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر تم معمولی سے معمولی یا جسے تم معمولی گناہ سمجھتے ہو لیکن وہ معمولی اللہ کی نظر میں ہے نہیں, تو آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی. آج دیکھیے موجودہ حالات میں ایک انسان مسلمان ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے, داڑیاں رکھا ہے, لیکن کبھی کبھار کچھ ایسے گناہ کر دیتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں. جیسے یہ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں, آج 26 تاریخ ہے, ایک انسان مسلمان کرسچنوں کے بیچ میں رہ دیتا ہے اور ان کا تیوہار 25 تاریخ, کل 25 تاریخ جو آج وہ دو چار دن ابھی اپنا تیوہار منائیں گے, مسلمان میری کرسمس کہہ دیتا ہے, میری کرسمس کہہ دیتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے, یا ان کے ساتھ بزنس کرتا ہے, ان کا پارٹنر ہوتا ہے یا اس کے یہاں نوکری کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دیا, اسے کیا فرق پڑنے والا ہے. جبکہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی کرسچن یا کسی بھی عیسائی کو یہ جملہ ان کے اس تیوہار میں اگر کہہ دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہے. میری کرسمس یعنی اللہ کو گالی دینا, اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لڑکا ہے, جبکہ قرآن نے واضح طور پر اللہ اس بات کی تعلق سے کہہ دیا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. کہ یہ لوگ جو اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں, یعنی میری کرسمس جو کہہ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا ہے, اللہ رب العالمین کو انہوں نے گالیاں دی ہیں. اور اس جملے کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے یا اسی طریقے سے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, جہاں اس جملے کو رکھ دیا جائے وہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی, اتنی بڑی بات ہے. لیکن آج معاملہ کیا ہے, ایک انسان اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے اور یہ بات کہہ دیتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ وہ تو اس کی تیوہار میں شرکت کر رہا ہوں, یا میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا, اس کو خوشی ہو گئی کہ یہ ہمارے تیوہار میں شامل ہو گئے, لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو ایسے ہی ایک مثال کے طور پر میں نے یہ بات کہی کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے. اب آپ اس طرح کی باتیں اگر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے تیوہار میں شریک ہو کر کے ان کے مٹھائی کو آپ نے قبول کر لیا, ان کے ہدیوں کو آپ نے قبول کر دیا اور ان کو آپ نے مبارکبادی دے دی, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور انسان اسے گناہ نہیں سمجھتا ہے. مسجدوں میں بھی آ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے اور بھی نیکیاں کر رہا ہے, لیکن انہی چھوٹے چھوٹے کلمات یا انہی چھوٹے چھوٹے جملوں کی وجہ سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے, آخرت برباد ہو جاتی ہے, لیکن اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, ابھی 4 دن کے بعد ابھی ایک نیا سال آنے والا ہے, یہ وہ لوگ ہیں, ہمارا تو نیا سال ہے ہی نہیں, مسلمانوں کا جو نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے, عربی مہینے, لیکن ایک انسان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ, کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے, یعنی جس کوئی ایسی قوم جو اپنا تیوہار منا رہی ہے, اپنی خوشیاں منا رہی ہے, وہ ان کا اپنا ہے, لیکن ہم اگر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم بھی اس کو انہیں کی خوشی میں شامل کرتے ہیں تو ہمارا بھی شمار انہی میں ہے. تو یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک انسان اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے یا وقتی طور کے لیے شرکت کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں آئے گا, یا اسی طریقے سے ہمارے مذہب پر یا اس طرح ہمارا کوئی اس سے بات نہیں ہے, لیکن وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم عبادتیں بھی کر رہے ہو
نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, روزے بھی رکھ رہے ہو, چند اچھے اعمال بھی کر رہے ہو, تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے, ہماری زبان سے کوئی ایسی جملے نہ نکل جائے جو بہت بڑا گناہ ہو, پھر آدمی سوچ میں بیٹھ جائے دنیا کے اندر تو میں نے اچھی اچھی عبادتیں کی, لیکن کسی ایک جملہ کہنے کی وجہ سے, کوئی بات کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی گرفت ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کہ انسان کو عبادتیں بھی کرنی ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر, اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر ہمیشہ اپنے دل میں بٹھانا ہے. اور یہ خوف الہی یہ عبادت ہے, یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے, یہ منٹ منٹ کی عبادت ہے, یہ سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے, یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ڈر بٹھا رہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ سے ڈر رہا ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے, تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. یعنی ایک انسان اگر رات میں سوتے وقت اپنے بستر پر جائے, تکیے پر سر رکھے اور اپنی زبان سے یہ کہہ دے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا, یہ جملہ کہہ کر کے اگر وہ بستر پہ جا کر کے سو جاتا ہے, اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے, تو گویا کہ پوری رات عبادت کر رہا ہے, پوری رات اس کی عبادت میں گزرے گی. تو یہ خوف اور یہ ڈر یہ ایک اہم عبادت ہے, ہر انسان کو اپنے دل میں بیٹھائے رہنا چاہیے. جب کوئی بھی انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بٹھا کر کے زندگی گزارے گا, وہ بزنس کرے گا, وہ تجارت کرے گا, وہ کاروبار کرے گا, وہ اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرے گا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا, ایسے تمام اوقات میں جب اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں ہوگا تو ہر جگہ انصاف کرے گا, ہر جگہ وہ عدل و انصاف کرے گا, اسی لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. لیکن اس کے دل سے اللہ رب العالمین کا ڈر اگر نکل گیا تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھی کرے گا, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہی فکر, یہی طلب, یہی سوچ اور یہی خوف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ہاں تھی کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو کر کے آخرت کا انتظار نہ کر کے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی خوشخبری دے دی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے, چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, اور ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے. جب دل میں خوف ہوگا, دل میں ڈر ہوگا تو انسان گناہ سے بچے گا, برائیوں سے بچے گا, لیکن ڈر ہی نہیں رہے گا تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے, صالح بنائے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.